میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، آپ حضرات کے سامنے آج کے موضوع کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت تلاوت کی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں دو فرمان تلاوت کیے ہیں۔ دعا کریں اللہ جل شانہ حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، اس دنیا میں جتنے انسان آئے ان سارے انسانوں کی کل قیامت کے دن نجات کا دار و مدار جو ہے وہ ان کے اعمال پر ہے۔ ان اعمال کی بنیاد پر ان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ اعمال جتنے اچھے ہوں گے انسان اتنا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اور اعمال جتنے کمزور ہوں گے اتنا انسان اللہ کے ہاں ناکام ہوگا۔ یہ عام انسانوں کی بات ہے، لیکن اس دنیا میں ایک ہستی، ایک جماعت ایسی ہے جس جماعت کا کل قیامت کے دن جو فیصلہ ہے وہ اعمال پر نہیں ہوگا، وہ صحبت مصطفیٰ پر ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، جو نبی کے قرب جن کو حاصل ہوا اللہ نے ان کو بڑی شانیں دیا۔ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دو چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں۔ ایک تو 27 کو کملی والے پیغمبر کو اللہ نے معراج کرایا، اور دوسرا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے 22 رجب۔ اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن سے اللہ نے بڑا دین کا کام لیا، اور اس محنت پر اللہ نے ان کے جنت میں، دنیا میں جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ لیکن انسان چونکہ اللہ کی مان کے نہیں چلتا، اس لیے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اصحاب پیغمبر کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے یا اللہ رب العزت کی ذات نے کرنا ہے یا قرآن نے کرنا ہے۔ اگر تو فیصلہ قرآن نے کرنا ہے تو قرآن تو کر چکا ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ میرے اور آپ کے فیصلے کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، ہماری سوچ کی کوئی اہمیت اسی فیصلے کی ہے جو قرآن نے ان شخصیات کے بارے میں کر دیا۔ میرے اور تیرے اعمال تلیں گے، صحابہ کے عمل نہیں تلیں گے، صحبت مصطفیٰ تلیں گے۔ بھئی نبی کی صحبت جس کو ملی ہے اس کے اعمال کی طرف سے قیامت کے دن نہیں دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی، ایک دیہاتی کی شکایت لے کے آئے۔ آپ نے ان کو گرفتار کرا کے سامنے پیش کرایا۔ پتہ چلا کہ جس کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے یہ حضور کا صحابی ہے، یہ حضور کا صحابی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کو اسی وقت چھوڑ دیا۔ اس آدمی نے کہا کہ ان کے اعمال میں یہ کمزوری ہے، اس وجہ سے میں اس کی شکایت لے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تمہیں نہیں پتا ہے کہ یہ آدمی حضور کا صحابی ہے، اس کو نبی کی صحبت ملی ہے، اور جس کو نبی کی صحبت ملی ہے اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ اس کا فیصلہ صحبت
جو دیر وہ بیٹھ کر حضور کی زیارت کرتے رہے ان نگاہوں کا مقابلہ بھی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، ان کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو ان صحابہ میں کچھ ایسے تھے جن کے قرآن نے تو ساروں کے لیے اعلان کیا ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من اللہ۔ دو طرح کی دو حصوں میں، ایک فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، ایک فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ اولئک اعظم درجہ، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بڑے درجے والے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ بھی جنتی ہونے کا۔ جو پہلے ایمان لائے ان کی شان اگرچہ بلند ہے لیکن رب کا وعدہ دونوں کے ساتھ ایک ہے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ سارے کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ پھر ان سارے صحابہ میں کچھ ایسے ہیں جن کی خصوصیت قرآن نے بیان کی ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کی خصوصیت محمد الرسول اللہ نے بیان کی ہے۔ توجہ رکھیے، قرآن نے چند ایک صحابہ کا بطور خاص ذکر فرمایا، ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ابو بکر صدیق کی صداقت کا اللہ نے کیا، حضور کے ساتھ رفاقت کا ابو بکر صدیق کا وعدہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ دوسرے نمبر حضرت عمر، جن کے 27 مقامات ایسے ہیں کہ قرآن نے وہ مقامات حضرت عمر کی شان اور زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ بات سمجھ آ؟ اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن لکھنے والے تھے۔ قرآن جبرائیل حضور کے قلب مبارک پر نازل کرتے، حضور کو یاد ہوتا، سینے مبارک میں قرآن نازل ہوتا، آقا اس کو دہراتے، اس کو دہرانے سے کچھ صحابہ مخصوص تھے جو سنتے اور اس کو پھر لکھا کرتے۔ ان لکھنے والوں کا بھی قرآن نے عظمت کو بیان کیا ہے۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑی عظمت والے شان والے لوگ ہیں، وہ ہاتھ بڑے مبارک ہیں جن ہاتھوں نے اللہ کا قرآن لکھا ہے۔ ان قرآن لکھنے والوں میں ایک لکھنے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کے لیے دعائیں کی ہیں اور کچھ مخصوص دعائیں کچھ مخصوص صحابہ کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے حضور علیہ السلام نے 3 دعائیں بڑی عظیم الشان کی ہیں۔ کتنی؟ 3 دعائیں احادیث کی کتابوں میں وہ دعائیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جس کے دعا کے لیے محمد کریم ہاتھ اٹھا لے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ جس کے بارے میں قرآن کہے یہ ہاتھ بھی عظمت والے، یہ شخصیات بھی عظمت والی، جنہوں نے قرآن لکھا ہے ان کے جنتی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور پھر بطور خاص تحفے کے کچھ چیزیں نبی نے خود عطا کی ہو مخصوص کر کے، اس کے بعد تو ان کے جنتی اور ایماندار ہونے میں کوئی شک باقی نہیں ہے۔ بات یہ ہے، ایک گھر میں چند افراد ہوتے ہیں، ایک گھر میں اب سارے ایک جیسے، بات سمجھیے، اولاد بھی ساری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جب باپ تنگ آتا ہے تو باپ اولاد کو اپنی وراثت سے آگ کر دیتا ہے، تو کیا وہ اس کا بیٹا نہیں ہوتا؟ اس کے نسبی بیٹے ہونے سے کیا وہ نکل جاتا ہے جائیداد کی اگر بندہ اس کو الگ کر دے؟ غلط فہمی یہ ہے آج دنیا کو، وہ یہ بات
سمجھنا ہی نہیں چاہتی. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، تمام مکاتب فکر کا اہل سنت والجماعت کا، اور قرآن نے بھی اسی چیز پر زور دیا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی انسان سے کسی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. کسی انسان نے کسی دوسرے کے بارے میں سوال، اچھا چلو یہ تو ایک صحابی کی بات ہے، انبیاء میں بھی کچھ ایسے گزرے ہیں جن کی اولاد نافرمان تھی، کیا اس کی وجہ سے نبی پکڑے جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. انبیاء میں کچھ نبی ایسے تھے جن کی اولادیں باپ کے نقش قدم پر نہیں چلی، ان کی نبوت میں کوئی فرق آیا یا ان کی نبوت میں ان سے پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح کی بات کو مانتا ہے؟ نہیں مانی. قرآن اعلان کر رہا ہے حضرت نوح کے بیٹے نے باپ کو نہیں مانا. قرآن الگ کر رہا ہے اور نوح بلا رہے ہیں، اور قرآن بار بار جھوڑ کے کہہ رہا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے. پروردگار کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے عمل بھی تیرے عملوں سے نہیں ملتے، اس کے عمل بھی تیرے عملوں سے نہیں ملتے. بیٹا نہیں مانا، اس کا کوئی ذمہ دار باپ تو نہیں ہے نا، یا اس کا جرم باپ پر تو کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے والد نہیں مانے، حضرت ابراہیم کے والد نہیں مانے، آپ نے زور لگایا، تو کیا قیامت کے دن والد کی وجہ سے ابراہیم کو پکڑا جائے گا؟ وہ تو نبی معصوم ہے اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں. تو جب انبیاء میں اولاد نہیں مان رہی، نبی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آ رہا، صحابہ میں اگر کوئی والد کی بات نہیں مان رہا تو صحابی کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آ رہا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان جو قرآن نے بیان کی، اس عظمت اور شان کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. باقی یزید مردود ہوا ہے، اس میں امیر معاویہ کو بھی قصور، اس کی وجہ سے باپ مجرم نہیں ہے. ہم یزید کی آڑ میں صحابی رسول پر تنقید نہیں کر سکتے. یہ اہل سنت کا موقف ہے. بھئی جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو حق ہے اس کو حق کہو. یہاں ہم لوگ جو ہیں سنی سنائی باتوں کے راہ میں نکل جاتے ہیں. باقی عشق جو ہے، اس عشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عشق نبی سے ہے اور جو نبی کا عشق حضرت معاویہ سے ہے، اس کی تو مثال حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے. تو بیٹا نہیں مان رہا، اس کا جرم باپ پر، یہ پکی بات ہے، سمجھو بات کو. نوح کے بیٹے نے نہیں مانا، قیامت کے دن بیٹے کی وجہ سے نوح کو نہیں پکڑا جائے گا. وہ نبی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے. نوح علیہ السلام کی نبوت پر بیٹے کی وجہ سے حرف بھی نہیں آ سکتا، سوال بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید کی وجہ سے نہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ صحابیت میں کوئی فرق پڑتا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جیسے باقی صحابہ جنتی، ایسے حضرت امیر معاویہ بھی جنتی. قرآن نے فیصلہ کیا. حضور علیہ السلام نے 3 دعائیں کی. کتنی؟ 3 دعائیں کی، اور خاص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی. نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت جس کے لیے مخصوص ہاتھ اٹھا لے، اس کی عظمت کو سوچنے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی عظمت میں کیا ایسی بات تھی کہ نبی نے ہاتھ اٹھایا. قرآن لکھنا کم شان ہے؟ کیا قرآن کا لکھنا کوئی کم شان ہے؟ اس کے بعد پھر نبی کی زبان سے خاص جملے نکلنا، اللہم اجعلہ معاویہ ہادیا مہدیا واہدنی. پروردگار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت بھی دے، ہدایت پر چلا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا، لوگوں کی ہدایت کا واہدی بھی، اس کو دیکھ کر لوگ ہدایت پر چلنے والے بن جائیں. یہ دعا نبی نے مانگی. کس نے مانگی؟
تھے، امیر شام پیچھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ آقا میرا پیٹ آپ کی کمر کے ساتھ لگ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم ملل ہم، اے پروردگار معاویہ کے جسم کو، پیٹ کو علم سے اور حلم سے بھر دے، علم سے بھی بھر دے اور حلم سے بھی بھر دے۔ یہ دو دعائیں کس نے مانگی ہیں؟ حضور علیہ السلام۔ اور تیسری دعا اور بڑی عظمت کی دعا، یبعث اللہ یوم القیامہ، یبعث اللہ یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا، وعلیہ رداء من نور الایمان، ساری دنیا دیکھے گی ایمان کی چادر معاویہ پر سے لپٹی ہوئی ہو۔ یہ حضور نے دعا مانگی، یہ کس نے مانگی ہے؟ لیکن اصل بات یہ ہے ہمارے ذہنوں میں اتنا بھر دیا گیا ہے کہ جب حضرت معاویہ کا نام بھی آئے تو ہم تھوڑے سے پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، یہ نبی کا صحابی ہے، یہ نبی کا دعائیں بھی مانگی ہیں۔ اگر دعائیں عظمت والی ہیں تو 3 دعائیں نبی نے مانگی۔ اگر رشتہ داری کی عظمت سمجھتے ہو تو نبی نے رشتہ داری بھی کی ہے، اور اگر صحابی کی عظمت کو مانتے ہو نبی کا صحابی بھی ہے، اور اگر قرآن کی گواہی مانتے ہو قرآن بھی گواہی دیتا ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی بتا دو جس میں باقی صحابہ سے حضرت معاویہ کی شان کم ہو کہ ان کا نام آنے کی وجہ سے سننے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ قرآن کی گواہی لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من اللہ۔ 2 حصوں میں تقسیم کیا قرآن نے، توجہ کیجیے، کتنے حصوں میں؟ ایک فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، دوسرے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے قرآن کہتا ہے اعظم درجہ، کیا فرمایا؟ اعظم درجہ، اللہ نے ان کو بڑی شانیں دی ہیں۔ اور مفسرین لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان فتح مکہ سے پہلے ہے، اظہار فتح مکہ کے بعد ہے، اس لیے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے گھر والے ایمان نہیں لائے تھے، وہ خفیہ ایمان لا چکے تھے، ان میں حضرت معاویہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی موجود ہیں۔ جس وقت ابو سفیان ایمان لایا فتح مکہ کے بعد، اس وقت حضرت معاویہ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ سمجھا؟ اعظم درجہ، جیسے بڑا درجہ باقی صحابہ کا مانتے ہیں ویسے حضرت امیر معاویہ کا بھی مانتے ہیں۔ اور نمبر 2، اگر یہ کہا جائے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے، تو قرآن نے اس کی بھی گواہی دے دی۔ قرآن نے اولئک اعظم درجہ درجۃ من اللہ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اب جہاں قرآن نے سب کو ملا دیا، جو پہلے لائے وہ بھی، جو بعد میں لائے، وعد اللہ الحسنی، رب کا یہ وعدہ سارے صحابہ کے ساتھ ہے۔ یہ وعدہ، لہذا سارے صحابہ کیا ہے؟ جنتی۔ سارے صحابہ کیا ہے؟ جنتی۔ اور حضرت امیر معاویہ بھی، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی۔ اور جس کے لیے نبی کہہ رہا ہو دیکھو تیری میری گواہی دنیا کا کوئی پیر دے دے، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، اور جس کی گواہی 2 جہانوں کا سردار دے رہا ہو، یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ، سارے اٹھیں گے کل قیامت کے دن جب میدان حشر کی طرف نکلیں گے، ایک معاویہ ایسا ہوگا جس کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی، نور ایمان کی چادر ہوگی۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ آمنہ کا لال گواہی دے رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہا ہے۔ پھر بات اگر پیار کی آ جائے، عشق کی آ جائے، دوسرے نمبر پہ صحابی ہونے میں، خادم خاص ہونے میں، حضور کے کچھ خادم خاص تھے، ان میں حضرت معاویہ تھے۔ آپ کے ناخن، آپ کے بال تراشنا ان کی ذمہ داری تھی۔ سمجھ آئے گا؟ بال، آپ کے ناخن اور بال کا تراشنا ان کی ذمہ داری تھی، اور مسواک
اور جوتے مبارک اٹھانا ایک اور صحابی ہے، ان کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے آپ نے کچھ ناخن بھی بطور تبرک کے رکھے ہوئے تھے، آقا کے جو زلف مبارک یہ بھی بطور تبرک کے کچھ رکھی ہوئی تھی۔ ایک صحابی ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک چادر تھی، حضرت امیر معاویہ کے پاس شام میں پہنچے، پوچھا یہ چادر کس کی ہے؟ فرمایا کملی والے پیغمبر نے اپنے کندھے سے اتار کے مجھے عطا فرمائی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عشق مصطفیٰ دیکھو، کہنے لگے کعب یہ چادر تو مجھے نہیں دے دیتا؟ حضرت کعب نے فرمایا اے معاویہ اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ فرمایا اس کے بدلے میں معاویہ کی ساری بادشاہ تو چاہے تو میں دے دوں، یہ برکت والی چادر تو مجھے عطا کر دے، یہ برکت والی چادر مجھے عطا کر دے۔ اس لیے کہ یہ چادر نبی کے جسم سے لگی ہے۔ حضرت کعب نے وہ چادر حضرت معاویہ کو عطا کر دی۔ آپ نے اس چادر کا کرتا سلوایا اور سلوا کے رکھ دیا، پہنا نہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، جب میری آخری وقت ہو، اس دنیا سے جاؤں، مجھے کفن اس کرتے میں دینا ہے، مجھے کفن اس کرتے میں دینا ہے، اور یہ ناخن اور بال میری آنکھوں پہ اور سینے پہ رکھنے ہیں، تاکہ معاویہ اپنی نجات کے لیے انہی کو کافی سمجھتا ہے۔ معاویہ اپنی نجات کے لیے ان کو کافی سمجھتا ہے۔ اگر صحابی ہونے میں صحابی بھی ہے، پھر بات آ گئی خادم ہونے میں، خادم بھی ہے۔ نمبر 3 بات رشتہ داری کی آ جائے، میں رشتہ دار عظمت والے ہیں تو حضرت معاویہ کی رشتہ داری بھی ہے، حضرت معاویہ کی رشتہ داری بھی نبی کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، امت کی ماں ہے۔ حضور نے ان سے نکاح فرمایا، یہ حضور کے نکاح میں نہیں ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت معاویہ کی سگی بہن ہے، اور ایک دن نماز عصر کے بعد حضور تشریف لائے، دیکھا دونوں بہن بھائی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ نبوت نے دیکھا نبی بھی مسکرائے، اور حضور نے فرمایا حبیبہ جی آقا تجھے اپنے بھائی سے کتنا پیار ہے؟ آقا اتنا پیار جتنی ایک بہن اپنے بھائی سے کر سکتی ہے، مجھے اتنا پیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ام حبیبہ تجھے بھی پیار ہے، معاویہ کو مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیار ہے، میں تجھ سے بھی زیادہ معاویہ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے بھی زیادہ معاویہ کو چاہتا ہوں۔ یہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ادب، رشتہ داری، قرابت، تعلق۔ حضرت علی کے ایک بھائی ہیں حضرت عقیل، حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت عقیل، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے بڑی مشکلات ہے، قصد میں ڈوبا ہوا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو کے سینے سے لگائے، فرمایا تیرا تو حضرت علی کا بھائی ہے، تو کس کا بھائی ہے؟ اور تمہارا نبی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو نبی سے تعلق دار ہے معاویہ ان کا بڑا احترام ہے۔ 40,000 درہم حضرت معاویہ نے حضرت عقیل کو بطور تحفہ عطا کر دی۔ کتنے؟ 40,000 درہم۔ اور حضرت امام حسن کو ساری زندگی تحائف لیتے رہے، ہر کتاب میں موجود ہے۔ اور ایک قافلہ فتح کر کے واپس لوٹ رہا تھا، وہ مکہ کے راستے سے گزر کے شام جانے لگا۔ امام حسین کو پتہ چلا، آپ قافلے والوں کے پاس گئے، ان سے سارا ساز و سامان لے لیا، جو مال غنیمت تھا سارا، فرمایا یہی اتار دو۔ قافلے والوں نے اتار دیا، اس لیے کہ حکم نبی کے نواسے کا تھا، حسین کا تھا، اتار دیا۔ فرمایا جا کے امیر شام سے کہنا کہ سارا مال حسین نے رکھ لیا ہے۔ یہ قافلہ خالی ہاتھ شام میں پہنچا۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا سناؤ مال غنیمت کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا مکہ سے جب ہم نکلے نبی کے نواسے حسین نے سارا رکھ لیا مکہ کے غربا کے لیے۔ اب اگلا جملہ سنو، حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جس وقت حسین نے تمہیں یہ کہا کہ سارا مال رکھ دو، تم نے آگے سے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کیا؟ آگے سے بولے تو نہیں؟ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہم نے نواسہ رسول کی نسبت کو سامنے رکھ کے ہم نہیں بولے۔ امیر معاویہ نے ان کو سینے سے لگایا، اگر تم بولے ہوتے، جھگڑا کیا ہوتا، میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا، میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ اس لیے کہ نواسہ رسول پر امیر معاویہ کا سب کچھ قربان۔ یہ محبت ہے، یہ کیا ہے؟ محبت ہی ہے نا،
یہ پیار ان سے اور قرآن تو بار بار گواہیاں دے رہا ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کا عشق بھی حضرت معاویہ سے، حضرت معاویہ کا عشق بھی نبی سے، یہ تو اظہر من الشمس ہے، اس کو تو کوئی دنیا جھٹلا نہیں سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے اگر آگے سے بیٹا کسی اور راستے پر چل نکلا ہے، اس کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ پہ نہیں ہے۔ انبیاء کی اولادیں بھی اور راستوں پہ چل نکلی تھی، انبیاء کی اولادیں بھی اور راستے پہ چل نکلی، تو اس لیے مظلوم ترین صحابی عظمت کے اعتبار سے، اس لیے کہ جو نہیں مانتے، جو مانتے ہیں وہ بھی بیچارے شک میں ہیں، وہ بھی بیچارے شک میں اور ڈرتے ہیں۔ نبی کے صحابہ کا نام لینے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کی عظمت تو قرآن بیان کرتا ہے۔ غسان کا ایک شہزادہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد اٹھ کے جب جانے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ تحفے لایا، میں کچھ، لیکن وہ بڑے ادھر لشکر میں میرے ساتھ ایک آدمی بھیجیں جو میرے ساتھ جائے اور وہ تحائف لا کر آپ کے قدموں پہ رکھ دے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ بڑھی، قریب حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کون تھے؟ حضرت حضور نے فرمایا معاویہ جی یا رسول اللہ، فرمایا ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ شہزادہ اٹھ کے جوتی پہنی، سواری پہ سوار ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتا دوسری طرف پڑا تھا، سوچا اگر میں جوتا پہننے جاتا ہوں نبی کے حکم میں تاخیر ہوتی ہے، یہ شہزادہ دور نہ نکل جائے، اب سواری کے ساتھ چل پڑا۔ باہر نکلے، پتھریلی اور گرم زمین ہے، پاؤں جلے۔ حضرت معاویہ فرمانے لگے کہ مجھے اپنے سواری پر سوار کر دو۔ اس شہزادے نے کہا تو غلام ہو کر بادشاہ کی سواری پہ بیٹھنا چاہتا ہے؟ حضرت معاویہ خاموش رہے، بولے نہیں۔ نبی کا حکم تھا، اس تکلیف میں چلے 5 میل دور سامان لائے، جب واپس نبی کی مجلس میں آئے پاؤں مبارک زخمی ہو چکے تھے۔ حضور کی نگاہ پڑی، پوچھا معاویہ یہ کیا ہے؟ آقا بغیر جوتوں کے چلا ہوں اور گرم زمین تھی۔ حضور نے فرمایا جوتے پہن لینے تھے۔ آقا اگر جوتے پہنتا تو تاخیر ہو جاتی، اس لیے تو میں دوڑا گیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر دعا دی، فرمایا احلمہم واجودہم من امت معاویہ تھا، میری امت میں سب سے بڑا حوصلے والا امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر وقت بدلتے دیر نہیں لگے، وقت بدلتے دیر نہیں لگے۔ حضور فرما رہے ہیں پانی ڈالنے والے حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت انس کی بات تو بڑے پیار سے سنتے ہیں، حضرت معاویہ کی بات بھی پیار سے سنا۔ حضرت انس نے بھی وضو کراتے ہوئے جب حضور نے چھینٹے مارے اور پوچھا انس مانگ کیا مانگتے ہو؟ مانگ کیا مانگتے ہو؟ آپ کا جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انس جاؤ، اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھ عطا کر دیا۔ حضرت معاویہ وضو فرما رہے، وضو مکمل ہوا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھوں پر پانی کے چھینٹے تھے حضرت معاویہ کے چہرے پہ مارے، فرمایا معاویہ تم مانگو کیا مانگتے ہو؟ رحمت کائنات جو آپ کی مرضی ہے میرے لیے خود خدا سے مانگ کے دے دو، جو آپ کی مرضی ہے۔ آپ نبی کے جملے سنو، لوگ کہتے ہیں غصب کر دی، زبردستی ہو گیا، یہ ہو گیا۔ حضرت معاویہ نے دعا کے لیے کہا نہیں ہے یا جو آپ کی مرضی ہے۔ اچھا حضور نے فرمایا ان ولیتم الامر فاتق اللہ، ان ولیتم الامر فاتق اللہ، اے معاویہ اللہ تجھے بادشاہ دے گا، بس تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تجھے کیا دے گا؟ بادشاہ عطا فرمائیں گے، بس تقوی اختیار کرنا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں یہ جملے میرے کانوں میں پڑے، مجھے یقین ہو گیا دنیا 2 ٹکڑے ہو سکتی ہے، اللہ مجھے مسلمانوں کی بادشاہ ضرور عطا فرمائے گی۔ اور پھر دی اللہ نے، اور 64 لاکھ مربع میل پر اکیلا حکمرانی کرنے والا حضرت امیر معاویہ۔ اور حضور نے فرمایا اول من جیش یغوث البحر فقد اوجب الجنہ، جو سب سے پہلے بحری بیڑے پر جہاد کرے گا میری امت میں، اللہ
اللہ اس سارے لشکر پر جنت کو واجب کر دیں گے، اس سارے لشکر پر جنت کو واجب کر دیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت نے بھی دعا منگائی، حضرت عبادہ بن صامت نے بھی کہا آقا میرے لیے دعا مانگے میں اس میں شامل ہو جاؤں، حضور نے فرمایا تم شامل ہو۔ ایک صحابیہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگے، حضور نے فرمایا تم بھی شامل ہو۔ ایک اور صحابی آئے، آقا نے فرمایا اب دعا جن کے لیے ہونی تھی وہ ہو چکی، یہ جو پہلی بشارت جنت کی ہے بحری بیڑے پر جہاد کرنے والوں کی، فرمایا سارا لشکر جنتی ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ بحری بیڑا بنانے والا امیر معاویہ تھا۔ بحری بیڑا بنانے والا کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، بڑی اللہ نے شانیں دی ہیں۔ تو جہاد ہوا، غسان فتح ہوا، یہی شہزادہ قید ہو کر شام میں حضرت معاویہ کے سامنے پیش ہوا، یہی شہزادہ جس نے سواری پر حضرت معاویہ کو نہیں مٹایا۔ جب غسان فتح ہوا یہ قید ہو کر امیر شام